یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو دنیا کے ہر کونے میں راستہ ڈھونڈتا رہا، مگر اسے حقیقت تب ملی جب اسے معلوم ہوا کہ وہ راستہ کبھی باہر تھا ہی نہیں۔ ایک قدیم شہر میں عدنان نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اپنی منزل سے دور ہے، جیسے وہ غلط جگہ پر ہے، غلط راستے پر ہے۔ وہ اکثر لوگوں سے پوچھتا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، وہ کتابیں پڑھتا، بزرگوں سے ملتا، سفر کرتا، مگر ہر بار اسے یہی لگتا کہ ابھی وہ اصل راستے تک نہیں پہنچا۔ اس کی زندگی ایک مسلسل تلاش بن چکی تھی۔ وہ کبھی ایک شہر جاتا، کبھی دوسرا، کبھی پہاڑوں میں جاتا، کبھی وادیوں میں، کبھی عبادت میں سکون ڈھونڈتا، کبھی تنہائی میں، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی باقی رہتی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید وہ ابھی صحیح جگہ تک نہیں پہنچا، شاید کہیں نہ کہیں ایک ایسا راستہ ہے جو اسے اس کی اصل منزل تک لے جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی تلاش بڑھتی گئی۔ وہ جتنا زیادہ باہر ڈھونڈتا، اتنا ہی وہ اندر سے خالی ہوتا جاتا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک دائرے میں گھوم رہا ہے، جیسے وہ چل تو رہا ہے مگر کہیں پہنچ نہیں رہا۔ ایک دن وہ اسی بے چینی کے ساتھ ایک لمبے سفر پر نکل گیا۔ وہ پہاڑوں کے درمیان سے گزرا، ندیوں کے کنارے چلا، جنگلوں سے ہوتا ہوا ایک سنسان مقام پر پہنچ گیا جہاں ایک درویش خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو عدنان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عدنان اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، میں راستہ ڈھونڈ رہا ہوں مگر مجھے کہیں نہیں ملتا۔ درویش نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کہاں گئے ہو؟ عدنان نے اپنے تمام سفر گنوائے، اپنے تمام تجربات سنائے اور آخر میں کہا، میں ہر جگہ گیا مگر راستہ نہیں ملا۔ درویش مسکرایا اور نرمی سے کہا، تم ہر جگہ گئے سوائے ایک جگہ کے۔ عدنان چونک گیا، کون سی جگہ؟ درویش نے اس کے سینے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہاں۔ یہ سن کر عدنان خاموش ہو گیا۔ اس نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ کیا راستہ میرے اندر ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ درویش نے کہا، راستہ ہمیشہ اندر ہوتا ہے، باہر صرف نشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ بات عدنان کے دل میں اترنے لگی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں اور اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ شروع میں اسے کچھ نظر نہیں آیا، صرف خاموشی تھی، مگر آہستہ آہستہ اسے اپنے خیالات سنائی دینے لگے، اپنے احساسات، اپنے خوف، اپنی خواہشیں۔ وہ گھبرا گیا کیونکہ وہ ہمیشہ ان چیزوں سے بھاگتا رہا تھا۔ یہ سب تو الجھن ہے، اس نے کہا۔ درویش نے نرمی سے کہا، یہی راستہ ہے۔ جب تک تم ان سے بھاگو گے تمہیں راستہ نظر نہیں آئے گا۔ عدنان نے گہری سانس لی اور دوبارہ اپنے اندر دیکھنے لگا۔ اس بار وہ بھاگا نہیں، وہ ٹھہرا رہا۔ اس نے اپنے خوف کو دیکھا، اپنی غلطیوں کو، اپنی کمزوریوں کو، اور آہستہ آہستہ اسے محسوس ہوا کہ یہ سب اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بلکہ اس کا حصہ ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب سا سکون آنے لگا، جیسے اس کے ذہن کا شور کم ہو رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولیں، اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ میں سمجھ گیا، اس نے کہا۔ درویش نے پوچھا، کیا؟ عدنان نے جواب دیا کہ میں ساری زندگی باہر راستہ ڈھونڈتا رہا جبکہ وہ میرے اندر تھا۔ اس دن کے بعد عدنان کی زندگی بدل گئی۔ وہ اب بھی دنیا میں رہتا تھا، سفر کرتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، مگر اب وہ راستہ باہر نہیں ڈھونڈتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل سمت اس کے اندر ہے، اور جب وہ خود کو سمجھتا ہے تو راستہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے کیونکہ وہ پہلے جیسا بھٹکا ہوا انسان نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تمہیں راستہ کہاں ملا؟ وہ مسکرایا اور بولا، جہاں میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ سبق: انسان ساری زندگی راستہ باہر ڈھونڈتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل راستہ اندر ہوتا ہے، اور جب انسان خود کو دیکھنا سیکھ لے تو اسے اپنی منزل بھی نظر آ جاتی ہے۔